السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ مذکور فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ سرکار نے ان دونوں گروہوں کو ان اموال سے حصہ دیا جو خیبر کے ان 2 قلعوں سے حاصل ہوئے تھے، جو جنگ سے نہیں بلکہ صلح سے فتح ہوئے تھے، اور یہ اموال مما افاء اللہ علیہ کے زمرہ میں سے تھے، جنہیں اموال فی کہا جاتا ہے۔ اموال غنیمت میں سے نہ تھے، اور اموال فی کو امام وقت مجاہدین کے علاوہ دوسرے اہل اسلام میں بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ حضرت طفیل کے دوسرے رفقا شرف نیاز حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن لوٹ گئے، لیکن وہ خدمت اقدس میں حاضر رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اس پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ خانہ خدا جو جھوٹے بتوں کے مرکز بنا ہوا تھا، اسے ان نجاستوں سے پاک کیا گیا اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جانے لگی۔ طفیل کہتے ہیں، فتح مکہ کے دن میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے حکم ہو تو میں ذوالکفین کو جا کر نظر آتش کر دوں۔ حضور کی اجازت سے میں وہاں پہنچا۔ ذوالکفین کا بت نصب تھا، اس پر ایندھن رکھا، اس کو آگ لگائی، وہ جل کر خاکستر ہو رہا تھا، اور اس کا پرانا پجاری جو اب ساقی کوثر کے میخانے سے توحید کی شراب طہور سے سرخوش تھا، وہ یہ شعر الاپ رہا تھا، اے ذوالکفین، میں تیرے پجاریوں سے نہیں ہوں، ہماری تاریخ پیدائش تیری تاریخ پیدائش سے بہت پہلے کی ہے، میں نے تیرے دل میں آگ جھونک دی ہے۔ اس بت کو جلا کر راکھ کر دینے کے بعد پھر یہ حضور کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو گئے اور آخر وقت تک نعمت دیدار سے مالا مال ہوتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر ملال کے بعد جب فتنہ انکار ختم نبوت نے اسلام کی نوخیز مملکت کو ہلا کر رکھ دیا، تو طفیل بن عمرو الدوسی اپنے نوجوان فرزند عمرو کے ساتھ اس جہاد میں پیش رہے، یہاں تک کہ مسلمہ کذاب کے خلاف فیصلہ کن معرکے میں یمامہ کے مقام پر شہادت کی رنگین قبا زیب تن فرما کر بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہو گئے۔ ان کا فرزند داد شجاعت دیتا ہوا شدید زخمی ہوا، لیکن وہ صحت یاب ہو گیا۔ آخر کار شہید باپ کا بیٹا عہد فاروقی میں یرموک کے میدان میں شہید ہوا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حرمہ نصیب، کئی ایسے لوگ بھی تھے توفیق الہی نے جن کی دستگیری نہ کی، وہ آب زلال کے اس چشمہ صافی کے قریب پہنچے لیکن پھر بھی تشنہ لب رہے۔ ان میں سے ایک کا ذکر بطور مثال پیش خدمت ہے۔ قبیلہ بنو بکر بن وائل کا ایک رئیس جس کا نام آشا بن قیس بن سالبہ تھا، وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے روانہ ہوا۔ اس نے سرکار دو عالم کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا، جس میں حضور کی شان رفیع اور خصال حمیدہ کے بیان کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات عقیدت و محبت کا اظہار بھی بڑی وارفتگی سے کیا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو بعض مشرکین سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، آشا کدھر کا قصد ہے؟ اس نے بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ انہوں نے اسے کہا، اے ابو بصیر، یہ آشا کی کنیت تھی، تم اسلام قبول کرنے تو جا رہے ہو، لیکن تمہیں علم ہے کہ اس مذہب میں زنا قطعاً حرام ہے، تم اس کے بغیر کیسے صبر کر سکو گے؟ اس نے کہا، بخدا اب مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں رہی۔ انہوں نے دوسرا وار کیا، کہا، اسلام تو شراب کو بھی حرام قرار دیتا ہے، کیا تم شراب سے اجتناب کر سکتے ہو؟ یہ سن کر وہ گھبرایا، کہنے لگا، بے شک یہ بڑی مشکل چیز ہے جس پر شاید نفس قادر نہ ہو۔ پھر کہنے لگا، اچھا اب تو میں واپس جاتا ہوں، 1 سال اس مسئلے پر غور کروں گا، آئندہ سال پھر آؤں گا اور اسلام قبول کروں گا۔ چنانچہ بدبختی اسے واپس لے گئی، لیکن موت نے اسے مہلت نہ دی کہ وہ آئندہ سال حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو۔ کفر کی حالت میں ہی وہ عالم آخرت کو سدھارا۔ رکانہ پہلوان، رکانہ قبیلہ قریش میں سب سے زیادہ طاقتور دلیر اور کشتی کے فن میں بڑا ماہر تھا۔
ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں میں گھوم رہے تھے کہ ایک گھاٹی سے گزرتے ہوئے رکانہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضور نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس سے فرمایا، اے رکانہ، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں؟ کیا تم میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے؟ اس نے کہا، اگر مجھے یہ علم ہو کہ آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے تو میں اسے ضرور قبول کر لیتا اور آپ کی پیروی کرتا۔ حضور نے فرمایا، اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو کیا تم تسلیم کر لو گے کہ میری دعوت سچی ہے؟ اس نے کہا، بے شک۔ اسے ظان تھا کہ اسے شاہ زور اور پیل تن پہلوان کو پچھاڑنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ اسے خیال تھا کہ وہ چشم زدن میں حضور کو دبوچ لے گا۔ حضور نے فرمایا، اٹھ اور میرے ساتھ کشتی کر۔ وہ غراتا ہوا اٹھا اور خم ٹھونک کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنے پنجے میں پکڑ کر بھینچا تو وہ آن واحد میں زمین پر چت ہو کر گرا ہوا تھا۔ اسے اپنے تن بدن کی ہوش نہ رہی۔ وہ دامن جھاڑتا ہوا زمین سے اٹھا اور کہنے لگا، ایک بار پھر۔ حضور نے پھر پکڑا اور زمین پر پٹک دیا۔ وہ پھر اٹھا اور کہنے لگا، یا محمد، فدا ابی و امی، بڑے تعجب کی بات ہے، میرے جیسے پہلوان کو آپ نے پچھاڑ دیا۔ ہادی برحق نے فرمایا، اگر تیرے دل میں خدا کا خوف ہو اور تو میری دعوت کو قبول کرنے کا وعدہ کرے تو میں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز تمہیں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ پوچھنے لگا، وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، میں تیری رہنمائی کے لیے یہ سامنے جو درخت کھڑا ہے اسے بلاتا ہوں، وہ بھی میرے پاس آ جائے گا۔ وہ سراپا حیرت بن کر کہنے لگا، اچھا بلائیے۔ حضور نے درخت کو حکم دیا، وہ چلتا ہوا حاضر خدمت ہو گیا۔ پھر اسے ارشاد فرمایا، اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ وہ اسی وقت واپس چلا گیا۔ رکانہ پہلوان دامن جھاڑتا ہوا وہاں سے اٹھا اور شرمندگی سے سر اوپر نہیں اٹھ رہا تھا۔ سیدھا اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اپنے صاحب کے جادو کے بل پر تم اہل زمین پر غالب آ سکتے ہو۔ میں نے آج تک ایسا زبردست جادوگر نہیں دیکھا۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع کو یہیں سے کل آگے بڑھائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو اسی طرح آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔